بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ بچوں، یہ کہانی ایسے دو بھائیوں کی ہے جنہوں نے محنت، لگن، جستجو سے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ان کو رائٹ برادران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بھائی امریکہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کے دل میں جہاز بنانے کو خواہش، جہاز بنانے کا شوق موجود تھا، لیکن یہ شوق اس وقت پروان چڑھا جب ان کے والد نے ان کو ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لا کر دیا۔ وہ ہر وقت اس کھلونے سے کھیلتے رہتے۔ جب وہ کھلونا ٹوٹ گیا تو انہوں نے ایک اور کھلونا ہیلی کاپٹر ویسا ہی بنانا چاہا، لیکن وہ وزن میں اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اڑان نہ بھر سکا۔ بالآخر انہوں نے ان کی محنت سے اصلی جہاز 17 دسمبر 1903 کو شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر انہوں نے سب سے پہلی اڑان بھری۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا، کاش میرے بھی پر ہوتے، میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب کو بہت سو نے دیکھا، لیکن اس کی تعبیر کیسے ممکن ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے کے لیے 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز ہی گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے ناقابل یقین، یعنی کہ ایسی بات جس پہ یقین نہ کیا جا سکے، کارنامہ سر انجام دے کر اہل دنیا یعنی کہ دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ، اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1866 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ دونوں بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ ہی سوچتے تھے۔ وہ میلٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے تھے، یعنی کہ وہ سفر کرتے رہتے تھے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس میں ماہر تھیں، یعنی کہ سائنس اور ریاضی سبجیکٹ میں مہارت رکھتی تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے کی مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی بہت سی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول رائٹ نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ جو چیزیں ان میں تجسس ابھارے ہیں وہ ان کے بارے میں کھوج لگائیں، یعنی کہ ان کے بارے میں گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، یعنی کہ پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی، دوسری عام کتابوں پر مشتمل تھی۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس پیدا ہوا۔ 1878 میں میلٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا، یعنی کہ انسانی ہاتھ کے برابر تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 اور ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے ہی موجود تھی، یعنی کہ چنگاری شعلہ۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ ہر وقت کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا، یعنی کہ بہت پسند آیا۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اڑان نہ بھر سکا، یعنی کہ وہ اڑ نہ سکا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم انہیں ایک نیا خیال سوجھا، یعنی کہ ان کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ وہ پتنگیں بنا کر دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے۔ بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتیں جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہتے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان بنائی، یعنی کہ سائیکل کی ایک دکان کھولی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائڈر اڑنے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی، یعنی کہ حوصلہ ملا۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر 1903 کو وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا
جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرویل 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے مزید 3 اڑانیں بھریں۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 مزید لوگوں نے اس ناممکن کو ممکن بنتے دیکھا۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے کارنامے سے ناواقف تھے۔ لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا، نہ ہی وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1808 میں ولبر فرانس گیا۔ اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرویل نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ اخبار میں ان کے بارے میں لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے جاتے۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کو شہرت سے سروکار نہیں تھا، یعنی کہ وہ شہرت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب، یعنی کہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرویل مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرویل کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ برق یعنی کہ تیز رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کو تسخیر کا ممکن بنا دیا۔ خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا، یعنی کہ خلا کو مسخر کر دیا۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا ہوا یہ پہلا جہاز ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ رائٹ برادران کے پہلے قدم ہی کی بدولت ہے، یعنی کہ اس جہاز بنانے کا جو سہرا ہے وہ رائٹ برادران کے سر ہی پہ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی محنت، جستجو، لگن اور کوشش سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے۔ سوال نمبر 1 کرتے ہیں ہم سوال کا جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی؟ انسان کے جی میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میرے بھی پر ہوتے، میں بھی فضا میں اڑتا پھرتا۔ رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ رائٹ برادران ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ رائٹ برادران ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی اور دوسری عام کتابوں پر مشتمل تھی۔ بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ جواب ہے، بچپن کے ماحول میں رائٹ برادران کی حوصلہ افزائی کی کہ جو چیزیں ان میں تجسس ابھاریں ان کے بارے میں کھوج لگائیں۔ رائٹ برادران اس کے کارنامے سے ہم کیا سبق ملتا ہے، ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے؟ رائٹ برادران کے کارنامے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تجسس، جستجو، محنت، کوشش، تجربات سے ہر ناممکن کام کو ممکن کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ برادران ان کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ رائٹ برادران ان کی والدہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ رائٹ برادران کا بنایا ہوا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ ان کا کھلونا ہیلی کاپٹر کا وزن بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ نہ اڑان بھر سکا، یعنی کہ وہ نہ اڑ سکا۔ سوال نمبر 2 ہے، رائٹ برادران ان کی عمروں میں کیا فرق تھا؟ یعنی کہ دونوں بھائیوں کی عمروں میں کیا فرق تھا؟ 4 برس کا۔ رائٹ برادران کے والد تھے پادری۔ ولبر رائٹ پیدا ہوئے ریاست انڈیانا میں۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی تھی سب سے پہلے سائیکلوں کی۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی، یعنی کہ ہوائی جہاز سب سے پہلے کس کمپنی نے خریدا تھا؟ امریکہ کی کمپنی نے۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز بھری امریکہ میں۔ ولبر کا انتقال ہوا تھا ٹائیفائڈ بخار ہونے سے۔ جی بچوں، آج ہمارا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔